بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے میرا چینل دیکھ رہے ہوں گے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور چلیں جی بات کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ ہم ایک ہی وین تھی، اسی میں جانا ہوتا تھا اور اسی میں واپس آنا ہوتا تھا۔ لوکل نہیں ہم جاتے تھے، گاؤں سے ایک ہی جاتی تھی کالج کے لیے وین۔ وہ وین جو ہوتی تھی نا، وہ آتی تھی گاؤں میں، ایک مین چوک ہوتا ہے، ہر گاؤں میں تقریباً ایک مین چوک ہی ہوتا ہے، ادھر آ کے نا وہ بس رکتی تھی۔ آج کل کے اسکول کے بچوں کی طرح نہیں ہے کہ ہر گھر کے سامنے وین آ کے رکتی ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ مختلف نخرے کرتے ہیں، کبھی بچوں کی چیزیں نہیں پوری ہوئی ہوتی، اور کبھی بچے کہتے ہیں کہ ہمارا ناشتہ کرنے والا رہ گیا ہے اور وین والا باہر کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں، تب ہمارے پاس صرف وہ ایک ہی وین ہوتی تھی، اس میں گاؤں کے چوک میں آ کے رکنا ہوتا تھا اور ہمیں ٹائم پر اس کے پاس جانا ہوتا تھا۔ ہم ویٹ کر سکتے ہیں وین کا، وین والا انکل جو تھا وہ ہمارا ویٹ نہیں کرتا تھا۔ اگر 2 منٹ کے لیے بھی وین ہم لیٹ ہو جاتے تو وین والے انکل کیا کرتے تھے، چلے جاتے تھے گاڑی لے کر، اور پھر ہمیں چھٹی کرنا پڑتی تھی۔ لوکل ہمیں پرمیشن نہیں تھی لوکل آنے جانے کے لیے، اور کوئی ایسا خاص انتظام بھی نہیں تھا۔ رکشے جاتے تھے گاؤں سے، رکشہ بھرنے میں پہلے تو سارا دن گزر جاتا تھا، کیونکہ نہ رکشے جلدی بھریں اور وہ نہ رکشے جلدی بھریں۔ اگر رکشہ بھرے گا تو چلے گا، اگر نہیں بھرے گا رکشہ تو وہ کیا کریں گے انکل، رکشہ لے کر ہی نہیں جاتے تھے۔ شہر جو تھا وہ گاؤں سے نا تھوڑا دور تھا، جدھر ہم پڑھنے کے لیے جاتے تھے فیصل آباد میں، تو بہت زیادہ بچے ہوتے تھے، ساتھ والے گاؤں کے بھی ہمارے گاؤں کے بھی، اور بس میں اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی تھی، وین جو بھی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے، جو بچیاں پہلے آ کے کھڑی ہوئی ہوتی تھی وہ بیٹھ جاتی تھی سیٹ پر، اور باقی بچے ایسے سب کھڑے ہو کے جاتے تھے اس میں۔ سب بچوں کو بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ملتی تھی، تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا تقریباً ہمیں اپنے کالج پہنچنے کے لیے۔ تو سب بچے جو باقی ہوتے تھے نا وہ کھڑے ہو کر ہی جاتے تھے، اور واپسی پر بھی یہی سین ہوتا تھا کہ جو بچے پہلے بس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے وہ بیٹھ جاتے تھے، باقی بچے اکثر جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہی رہتے تھے، ان کو کوئی سیٹ بھی نہیں دیتا تھا بیٹھنے کے لیے کہ چلے آپ تھوڑی دیر کے لیے ادھر بیٹھ جائیں۔ کالج لائف جو ہے وہ اسکول لائف سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ ہم نے اسکول میں جو انگلش تھی وہ سیکھی تھی 6 کلاس میں۔ 6 کلاس میں ہم لوگوں نے ABC پڑھنا اور لکھنا سیکھی تھی، تب پتہ چلا تھا اپر کیس کیا ہوتا ہے، لوور کیس کیا ہوتا ہے۔ اپر لوور کیس کا بھی ابھی ہمیں اب آ کے پتہ چلا، جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تب تو کہتے تھے اسمال لیٹر اور کیپٹل لیٹر، بڑی ABC لکھنا سیکھتے تھے اور چھوٹی ABC لکھنا سیکھی تھی ہم تب۔ اور جب میٹرک پاس کیا تو یہی سینٹینس وغیرہ لکھنے سیکھے تھے، ہمیں انگلش آتی ہی نہیں تھی بولنا، اور جو آئی کام کی بکس تھیں وہ تھیں انگلش میں سب۔ یہ الگ سے مصیبت پڑ گئی تھی کیونکہ ہمیں انگلش آتی ہی نہیں تھی، اور جو بچے انگلش میڈیم اسکول سے آتے تھے ان کو ہر چیز سمجھ میں آتی تھی کیونکہ وہ پڑھے ہوئے تھے انگلش میڈیم سے اور انہیں ہر چیز کا پتہ تھا۔ اب یہ ہمارے لیے الگ سے ٹارگٹ تھا کہ ایک چیز جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ویسے کہ کیا ہے، نیو ہے میرے لیے، اور اوپر سے ہر کام کو انگلش میں کرنا، یہ ایک نیو ٹارگٹ تھا، اس انگلش کو بھی سمجھنا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بس ایسے ہی کرتے کرتے ٹائم گزر گیا، تو ماشاءاللہ پھر یہ پارٹ 1 کے جب پیپر دیے تو مارکس اچھے آ گئے تھے، تو پھر پارٹ 2 کے پیپر دیے، کیونکہ جو تھی وین تھی وہ گورنمنٹ کالج کی تھی، گورنمنٹ کالج والوں کو بہت زیادہ چھٹیاں ہوتی تھی اور میں پرائیویٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ جب گورنمنٹ کالج والوں کو چھٹی ہوتی تھی تو ہمیں بھی چھٹی کرنی ہی پڑتی تھی، تو جب ٹیچر ہمیں پڑھاتی تھی، میتھ اسٹیٹ تھا اس میں پڑھنا ہوتا تھا آئی کام میں، تو مجھے نا یہ میتھ اسٹیٹ کی جس دن ہم چھٹی کر لیتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی، تو گاؤں میں کوئی پڑھانے والا بھی نہیں تھا ہمیں ٹیوشن یہ اچھے طریقے سے، تو میتھ کا پھر بھی ٹیچر ایک تھے وہ ہمیں کروا دیتے تھے، لیکن اسٹیٹ کا تو بالکل ہی نہیں کوئی تھا کہ جو ہمیں تھوڑا بہت مشورہ دے سکے۔ تو بس یہ ایسے کرتے کرتے پارٹ 2 بھی کمپلیٹ ہوا۔ پارٹ 2 کا ایک سٹوری ہے کہ مجھے اسٹیٹ بالکل بھی نہیں آتی تھی، اور ایک سر تھے ہمارے گاؤں میں، انہیں تھوڑا بہت آئیڈیا تھا، بس تکا سمجھ لیں کہ تکے سے انہوں نے بھی مجھے کروایا تھا، تو میں نے انہیں کہا یہ گرافک جو بناتے ہیں نا اسٹیٹ میں کہ مجھے یہ سکھا دیں کہ یہ اسٹیٹ میں نا یہ گراف وغیرہ کس طرح بناتے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا جو کرنے والے دوسرے کویسچن سولو کرنے والے وہ کر لو، اور یہ گراف والے آئیں گی نہیں، تو وہ انہوں نے نا مجھے کہا کہ یہ آپ رہنے دو، شاید انہیں بھی نہ آتے ہوں گے، تو وہ میں نے چھوڑ دیے۔ لیکن اس ٹائم جو پیپر ہو رہے تھے نا، جب ہاں FA میں تھے، تو پیپر کا یہ رول تھا کہ آپ کا 100% پیپر آتا تھا، آپ کو
5 کویسچن ملتے تھے اور 5 ہی آپ نے کرنے ہوتے تھے اور 20 نمبر کا ایک کویسچن ہوتا تھا۔ چلیں جی، پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی اور سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔